السلام علیکم. کتب آن لائن میں خوش آمدید. انشاءاللہ 2 یا 3 روز میں ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. آج ہم سارے یہاں پر اکٹھا ہیں کہ ہم ماہ رمضان کے اس خوبصورت مہینے کو خوش آمدید کریں، خوش آمدید کہیں اور بہت بہت دعاؤں کے ساتھ، بہت پیار کے ساتھ ویلکم کریں کہ یہ مہینہ پھر سے ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے، ہمیں پھر سے یہ مہینہ دیکھنے کو نصیب ہو رہا ہے. کہا جاتا ہے، حدیث نبوی ہے کہ وہ شخص بہت بد نصیب ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اور وہ شخص بہت خوش نصیب ہے جنہیں رب نے اپنے خاص کرم سے یہ برکتوں والا مہینہ ایک بار پھر دیکھنے کو نصیب کیا. ہر سال کی طرح سنبھال آئے گا سحر و افطار میں پھر سے آپ کے لیے زبردست ٹرانسمیشن جو آپ دیکھ سکیں گے. ابھی میں چاہوں گی جو اس پروگرام کے کتب آن لائن کے جو اصل مالک ہیں وہ ذرا آپ کے ساتھ گفتگو شروع کریں. بلال صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مالک تو اللہ کی ذات ہے، میں تو آپ لوگوں کا طالب علم ہوں، میں نے آپ لوگوں سے سیکھا ہے بہت زیادہ، اور انشاءاللہ اس رمضان میں بھی سیکھوں گا. ایک ہدیتاً بات عرض کرتا چلا جاؤں. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو فضیلت دی ہے. بے شک. کچھ وقتوں کو، کچھ سالوں کو، کچھ مہینوں کو، کتابوں کو، لوگوں کو ایک دوسرے پہ فضیلت ہے. مثال کے طور پہ شعبان دیکھیے جو گزرا. شعبان ایسا مہینہ ہے جس میں کہ ایک شب ایسی گزری جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر کو لکھا اور پھر زمین تک پہنچایا. اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں کہ تمام اہل بیت جو کہ کربلا سے ہیں ان تمام کی ولادت ہے. کیسی ماشاءاللہ. اور محرم ایسا مہینہ اللہ کا بنایا ہوا جس میں کسی کی ولادت نہیں ہے. جی بالکل. یہ جو رمضان ہے اس میں حضرت ابو طالب اور حضرت ہماری ماں سیدہ ختیجہ جو ہیں ان کی جدائی بھی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غم کا سال بھی اللہ کے رسول نے کہا. لیکن غور کیجئے کہ اس میں فتح مکہ بھی ہے اور جنگ بدر بھی ہے، اس میں شہادت امام علی بھی ہے، اس میں قرآن کا نزول بھی ہے. یہ تمام واقعات جو ہیں نا، جیوں لگتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نا سارے سال کو یا سارے زمانے کو نا فاسٹ فارورڈ پہ لگا دیا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اس میں مسلسل اور مکمل ہو رہی ہے. اور ایک ادب سے بات کہہ کے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں. حضرت ابو ہریرہ جو ہیں ان کی زندگی کے آخری ایام تھے اور حضرت عبداللہ بن مسعود ان کے پاس گئے اور آپ رو رہے تھے. تو صحابہ نے پوچھا حضرت ابو ہریرہ سے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ اللہ نے تو آپ کو جنت آپ کے اوپر، رسول پاک نے کہا واجب کر دی، تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میں مرنے سے نہیں رو رہا کہ میں موت میں جا رہا ہوں، میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں کہ جنت جب مجھے اللہ دے دے گا تو مجھے یہ گرمی کہاں نصیب ہوگی، مجھے یہ پیاس کہاں نصیب ہوگی جو میں اللہ کے لیے کرتا ہوں. یہ گرمی اور یہ محبت جو خدا کے لیے اس دنیا میں میرے لیے ہے یہ وہاں مجھے نصیب نہیں ہوگی. میں بڑے ہی ادب سے آپ کو تعارف کرواتا ہوں. ہمارے وہ مہمان جو کہ ہمارے ساتھ اکثر نہیں ہوتے لیکن وہ ہماری دعاؤں میں ہمیشہ موجود ہوتے ہیں. مولانا عبدالکبیر آزاد جو کہ خطیب ہیں بادشاہی مسجد کے. خبیر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ؟ اور ہماری وہ بیٹی، ہماری وہ بہن جو کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں اور کتب آن لائن کا حصہ ہیں، عروج آصف. السلام علیکم. السلام علیکم. خیریت سے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. حضرت پہلے تو آپ کی طرف ایک ہدیتاً یہ سوال کر دوں اور پھر مجھے وقفے پہ جانا ہے. یہ فرما دیجئے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کے خیال میں حدیث اور قرآن کی روشنی میں جو مقصد ہے قرآن میں رمضان کا، یہ اللہ نے کیا رکھا، کیوں ہے رمضان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. حضرت آپ کے مشکور ہیں. اور اس پروگرام میں آپ نے مجھے بلایا کیونکہ رمضان المبارک کا مبارک مہینے کی آمد ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ مہینہ رمضان کا جس میں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا. اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کیا جا رہا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا، تاکہ تم کیا ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ، جس کی بات آپ نے ابتدا میں کی. اللہ تعالیٰ تقوی دیکھنا چاہتا ہے. رمضان کا یہ مبارک مہینہ بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ. اس مہینے میں اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے.
है। بے شک یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا ایک سمندر ہوتا ہے۔ مگر اب جیسے ہماری اس بہن نے کہا کہ وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس رمضان کو پاتے ہیں اور اس کی عبادات سے مزے لیتے ہیں۔ حضرت پانا تو ایک اللہ تعالیٰ کا بڑا رحم ہے، پھر اس کو سمیٹنا جو ہے رمضان سے کیسے سمیٹ کے کیا کریں؟ سمیٹنا یہ ہے کہ ہر چیز کو بھول جائے اور صرف ایک اللہ کے ساتھ لگاؤ، جو اللہ چاہ رہا ہے اس کی مرضی کے ساتھ، اور اس کو وہ کر دکھائے عمل۔ اور اللہ تو اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے۔ بلال بھائی، آپ ہمیشہ اپنے پروگراموں میں بہت سی باتیں کرتے ہیں، دنیا آپ کو سنتی ہے۔ اللہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے، مگر بندہ اللہ کا بن جائے۔ اللہ یہی دیکھنا چاہتا ہے۔ تقویٰ کہتے کس کو ہیں؟ پرہیزگاری کہتے کس کو ہیں؟ تو ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، اور اللہ مگر میرا اللہ اس ماں سے 70 گنا آگے جا کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ ایک مالک کو منانے کے لیے بڑا ٹائم لگتا ہے، بے شک، مگر وہ مالک الملک ہے، اس کو منانے کے لیے کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ وہ ماننے کو وہ تیار صرف بیٹھا اور ہے۔ صرف وہ کہتا ہے ایک دفعہ مجھے، ایک دفعہ مل تو صحیح، ایک دفعہ کہہ تو صحیح، وَإِذَا السَّالَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں تیرے قریب ہوں، اور اتنا قریب ہوں کہ تیری شارک سے زیادہ قریب ہوں، مگر تو پکار جس طرح پکارنے کا حق ہے۔ بڑی خوبصورت بات۔ افضل مہینہ کون سا ایسا ہے جس میں ہم سب سے زیادہ رحمتیں سمیٹ سکیں اور سب سے زیادہ ہم جو ہے اس مہینے کی برکتیں حاصل کر سکیں؟ دیکھیں جی، یہ مہینہ بھی بڑی برکتوں والا، بڑی فضیلتوں والا ہے، اور اس مہینے کے متعلق ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کی فضیلتوں کو بڑھا دیتا ہے، آپ کوئی عمل کرتے ہیں اس کو بڑھا دیتا ہے، اور کہا کہ کم از کم 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ ایک فرض پڑھیں تو غیر رمضان کے 70 گنا۔ میں ابھی بیت اللہ شریف میں چاہ رہی تھی کہ سب سے اچھا انسان کا ایسا کون سا عمل ہے جس سے مطلب وہ برکتیں اور ساری رحمتیں حاصل بھی کر سکے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو عمل ہے وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ اس کی خوشنودگی کو حاصل کیا جائے، اور اس کی جو دی ہوئی عنایات ہیں اس کا شکر گزار رہا جائے، اور اس میں تمام چیزیں آ جائیں۔ حضرت ایک ہدیہ کرتا ہوں حدیث آپ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی عبادت کے بعد جو سب سے زیادہ اچھی چیز لگتی ہے وہ حسن سلوک ہے، اور کہا کہ پھر حسن سلوک میں مجھے جو سب سے زیادہ اچھی چیز لگتی ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اور اسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب افطار ہوتا ہے، یہ افطار جو ہے آپ نے فرمایا کہ جہنم سے خلاصی کا سبب بنتا ہے کسی کو۔ آپ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم پیٹ بھر کر نہیں کھلا سکتے تو فرمایا نہیں، ایک کھجور پر بھی اگر آپ ایک کھجور بھی کھلا دیں گے تو اس پر بھی وہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کر دیں گے۔ عروج، آپ ابھی بتا رہی تھی کہ جو آپ کی بیٹی ہے ماشاءاللہ اس کی برتھ ڈے بھی آپ مناتی ہیں، جب تو ہماری شبینہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے، اور شبینہ کا ہمارے ساتھ تعلق جو ہے نا، شبینہ کو دیکھتے ہی لگتا ہے جیسے رمضان آ گیا، کیونکہ رمضان کے رمضان آتی ہیں یہ ہمارے پاس۔ عروج، بحثیت ایک ورکنگ وومن کے، بحثیت ایک ماں کے، بحثیت ایک بیوی کے، اور بحثیت ایک ایسی عورت کے جس کی زندگی میں ایک انقلاب بھی آیا اور لوگ اس انقلاب کو بہت مثبت طریقے سے دیکھتے بھی ہیں، آپ کے خیال میں رمضان جب آپ گزارتی ہیں تو آپ کے کندھوں پہ زیادہ بوجھ ہوتا ہے یا وہی روٹین ہوتی ہے جو باقی سارا سال ہوتی ہے؟ دیکھیں، چینجز آ جاتی ہیں رمضان میں۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بہت ساری تبدیلیاں لے کر آتا ہے، ایک فیسٹیوٹی کا ماحول ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کے لیے کمائی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ تو کیونکہ اب ہم بزنس کی فیلڈ میں ہیں تو بائی ڈیفالٹ ہمیں بھی ایکسٹرا آرڈنری کام کرنا پڑتا ہے، بیکاز لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ جی اگر رمضان آیا ہے تو ڈفرینٹ چیزیں آئیں گی، وہ خواتین جو حجاب کرتی ہیں ان کے لیے نئے نئے ڈیزائن۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیر، بٹ ہم ریلیجسلی اگر اس کو دیکھیں تو اس سال کچھ زیادہ کندھوں پہ بوجھ نہیں ہے، کیونکہ میں کسی بھی ٹرانسمیشن کا نہیں کر رہی، سو آئی ول بی سٹنگ بیک اینڈ واچنگ یو انشاءاللہ۔ آئی ول بی واچنگ سما ٹیلی ویژن اینڈ آئی وانٹ ٹو انجوائے دیٹ سیریسلی، سو بیکاز فار اے چینج یہ بھی ہونا چاہیے۔ باقی آپ نے کیونکہ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت باتیں کی اور رمضان کو لے کے اتنی خوبصورت ڈسکشن سٹارٹ ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے اللہ کا بڑا مان ہے اپنے بندوں پہ۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے، ہمارے رب کا اس قدر مان ہے کہ جب شیطان نے کلام کیا رب سے
تو اللہ نے کہا جا کر لے تو جو کرتا ہے کرنا ہے. واہ واہ. جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے جھانسے میں نہیں آئیں گے. اور ایسا مان ان پہ ہوتا ہے کہ جو واقعی اس مان کو ماں ہی اپنی اولاد پہ کرنا چاہتی ہے. واہ 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 واہ. تو اگر اس مان کو دیکھا جائے تو آپ سوچیں کہ اس مہینے کے اندر وہ مان کی بات نہیں, اس آپ بات کو آگے میں وقفہ لے لوں, چھوٹا سا وقفہ لے لوں, لیکن وقفے سے جب واپس آئیں گے نا تو ہم آپ کو آج ایک ایسی خاتون سے نعت بھی سنوائیں گے جن کی نعت آپ نے بڑی کم سنی ہوگی. فضا علی جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ واپس آئیں گی تو ہمارے ساتھ نعت میں شامل ہوگی. وقفہ لیجیے اور واپس آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تکلف ہے ہم سے آ گئے, ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں, خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے, راستے میں اگر پاؤ تھک جائیں گے, جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا, بندگی کا کرینہ بدل جائے گا, سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے, خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے, ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے, اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے, ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. کیا خوب دل سے پڑھا ہے, کیا دل سے پڑھا ہے, کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ بہت اچھے آپ کو اجر دے اور آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے, اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سارا رمضان جو ہے ان سے نعتیں سنتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جب ہجرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوا تو اس کے تقریباً 18 مہینے کے بعد روزے جو ہیں وہ فرض ہوئے, لیکن ان 18 مہینوں سے تقریباً 1.5 سے 2 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ نے قبلے کو تبدیل فرمایا تھا. اب دیکھیے رمضان کی آمد تھی تو اللہ نے قبلے کو بھی متعین کرنا تھا کہ قبلہ ہمیشہ کے لیے ہوگا کون سا. حضرت جو رحمت کا حصہ ہے, جو مغفرت کا درمیانی حصہ ہے, پھر نجات کا حصہ ہے, ان 3 حصوں میں کوئی ترتیب ہے, کوئی فضیلت ہے, یا یہ راستہ ہمیں دکھاتا ہے؟ اس کا کیا حکمت ہے اس کی؟ سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو کیونکہ یہ پروگرام رمضان کے بالکل آمد پر ہے, آپ اس میں تیاری فرمایا کرتے تھے رمضان المبارک کی, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ارشاد فرمایا کہ لوگوں تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جس کا اول عشرہ رحمت کا ہے, دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے, اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے. اور یہ رحمتوں اور برکتوں اور سعادتوں کے لوٹنے کا یہ مبارک مہینہ ہے, اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات ایسی رکھی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. لیلۃ القدر وہ رات ہے جس کے متعلق اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کیونکہ میں اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ کو جب دیکھتا ہوں
تو آپ پہلے عشرے کا بھی اعتکاف فرماتے ہیں، دوسرے کا بھی فرماتے ہیں، تیسرے کا بھی فرماتے ہیں، مگر بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ جس رات کو آپ تلاش کر رہے ہیں یہ آخری عشرے میں ہے، اور یہ وہ رات ہے جس رات میں ملائکہ اترتے ہیں، تنزل الملائکہ، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں جتنی انسانوں کی نجات فرماتا ہے۔ حضرت اگر ایک لمحہ دیجئے تو میں اس بات کو، ایک آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے ایک اور طرف لے کے جاؤں خواتین حضرات، لیکن اس بات کو بڑھانے سے پہلے ایک آپ سے، بلکہ آپ سے درخواست کروں کہ آج ایک نا عہد لیں گے جو کہ فضا لیں گی ساروں سے اور سارے پاکستان سے، کہ اس رمضان میں ہم جو کریں گے انشاءاللہ تعالی وہ باقی سارا سال جو ہے وہ بھی کریں گے۔ پہلے تو انتہائی ذاتی سوال، جب فضا نعت پڑھ رہی تھی تو آنکھوں میں کیوں آنسو تھے، اور کس مصرے پہ تھے اور کس نہیں رہا تھا پوچھنا، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اس طرح پوچھ لیں گے، کیونکہ سب کی خواہش ہوتی ہے مدینے میں جانے کی، بھٹکنے کی، اور میں جانتی ہوں میری بہن کا دل بڑا صاف ہے، بہت نیک روح ہے ان کی، تو آپ اگر اپنے ذرا تاثرات بیان کریں۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے جب سے میں نے اپنا کام شروع کیا ہے تو بہت ساری عورتیں فون کر کے مجھے کہتی ہیں کہ ہمیں آپ کے حجابس چاہیے، ہمیں عبایاس چاہیے، ہم عمرے کے لیے یا حج کے لیے جا رہے ہیں۔ تو میں اس وقت اللہ سے رو کے کہتی ہوں کہ رب مجھے بھی اپنے پاس بلا لے، ابھی تک مجھے اتفاق نہیں ہوا جانے۔ ایوری ٹائم آئی ٹیل دیم کہ میرے لیے دعا کرنا، کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میرا رب مجھے اپنے جس طرح سے، جس خوبصورتی سے فضا نے پڑھا ہے، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے واقعی مجھے اس کی آواز کے ذریعے میں وہاں چلی گئی ہوں، and I don't want to come back. پہلی بات تو یہ کہ بڑے ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی اپنی مرضی سے وہاں جا سکتا ہی نہیں، اسی لیے تو اس سے یہ تو ہے ہی بلاوا۔ ایک ہو سکتا ہے اللہ کو یہ بڑا لالچ ہو کہ آپ کی چیزیں وہاں آپ سے پہلے پہنچے۔ جب کسی مسلمان نے کہیں جانا ہے نا، مومن نے، تو خدا کہتا ہے کہ میں 70 کوس پہلے اس کا خوف بٹھا دیتا ہوں وہاں پہ۔ یہ ایک مومن کی نشانی ہے۔ یہ جو حضرت آپ یہ جب پڑھ رہی تھی نا تو مجھے دو باتیں بڑی ہمیشہ سنی، لیکن انداز بھی تو ہوتا ہے نا، پھر دل کو دل سے بات ہوتی ہے کہ جو ادب کا رشتہ ہے نا، جب سبز گنبد دیکھیں گے نا تو انداز جو ہے نا ادب کا وہ بدل جائے گا۔ جیسے مرضی با ادب ہوں لیکن گنبد کو دیکھ کے ادب کا انداز بدل جائے گا۔ پھر یہ جو جذبہ ہے نا کہ خدا کرے کہ میں مدینے میں ہوں اور مجھے موت آ جائے، میں گم جاؤں، لوگ مجھے ڈھونڈتے رہیں اور میں نہ ملوں، یہ خواہش جو ہے نا، یہ خدا کی قسم اللہ دل میں ڈالے تو ہی ڈل سکتی ہے، ورنہ یہ دل میں ڈل نہیں سکتی۔ جو ہم رحمت کا، یہاں سے حضرت یہ میں تشبیہاً بات کہہ رہا ہوں آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے، جب ہم کہتے ہیں نا کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا مغفرت کا، دیکھیے رحمت اللہ ہے، اللہ سے بڑی تو کوئی رحمت نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں جو اپنا یہ وصف ہم تک پہنچایا وہ خود نہیں پہنچایا، خدا نے کہا یہ رحمت العالمین ہے، یہ ہے میرا رسول۔ اور پھر کیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد میں دینے والا ہوں اور تو بانٹنے والا ہے۔ یہ اللہ نے اپنی رحمت محمد سے ہمیں بٹوائی ہے۔ اللہ سے محبت، اللہ سے عشق، اللہ کی سمجھ، اللہ کا فہم، اللہ کا ادراک ممکن نہیں ہے جب تک آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور جنون کی حد تک محبت نہ کریں۔ یہ کھوئیں گے نا گلیوں میں تو خدا بھی اسی راستے سے سمجھ آتا ہے، اور جب یہ راستہ چلیں گے پہلے 10 دن تو اللہ پھر مغفرت کی طرف لے کے جاتا ہے، ورنہ خدا بھی رحمت العالمین کے سوا مغفرت نہیں فرماتے۔ آپ نے رحمت، مغفرت اور نجات کی گفتگو کی نا، تو سب سے بڑی رحمت ہمارے جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور زندہ ہیں اور انشاءاللہ اس مہینے میں داخل ہونے جا رہے ہیں، سب سے بڑی رحمت ان کے لیے یہی ہے کہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے یہ سال ایک دفعہ پھر، کہ ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، ہم اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہم سب، میں اپنی بات کروں، میں اتنی گناہ گار ہوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے حجاب پہن لیا تو میں بہت کوئی پاکیزہ ہو گئی، نہیں، ہر روز ہم 10,000 گناہ کرتے ہیں، اور میں اعتراف کرتی ہوں اس بات کا۔ میں آپ کی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بلکہ چاہوں گی کہ جو ہماری گھر بیٹھی عورتیں، ہماری بہنیں ہیں، ہم ان کو تھوڑی سی اچھی نالج دے سکیں، کچھ ان کی نالج میں اضافہ کر سکیں۔ اب جیسے آپ بھی اب ماں بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں، بہن بھی ہیں، تو آپ سے میں اس لیے پوچھ رہی ہوں تاکہ بہو بھی ہے ماشاءاللہ، تو آپ ذرا اس بات کے بارے میں صحیح وضاحت کریں گی۔ بہت سے لوگ آپ سنتی ہوں گی کہ خاص طور پہ رمضان کے دنوں میں وہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم نے 30 قرآن پاک ختم کیے، 10 قرآن پاک ختم کیے، 20 قرآن پاک ختم کیے۔
اچھا، اب وہ قرآن پاک کو رٹے کی طرح پڑھ تو رہے ہوتے ہیں مگر اس کا ترجمہ یا اس کی تفسیر یا اس کو سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہوتے، تو اس کے بارے میں آپ پھر بتائیے، پھر آپ ذرا وضاحت کیجئے اسلام کی روشنی میں کہ اس کا کیا ثواب اور کیا اتنی بیسک چیز ہے. آپ ایک چائنیز اخبار اگر پڑھ رہے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا ہے اور آپ بس یوں دیکھ رہے ہیں اس کو، تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. آپ کی زندگیوں میں شامل تو تبھی ہوگی نا وہ الفاظ رب کے، جب آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے. آپ کو پتہ چلے گا آپ کا رب چاہتا کیا ہے. دیکھیں، روزے کا حق یہ ہے کہ اسے رکھا جائے. رمضان کا حق کیا ہے کہ اس سے تقوی اختیار کیا جائے، یو بیکم کانشیس. اور اللہ کا حق کیا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. اور اطاعت کیسے کی جائے گی؟ when you will read the words of Quran in your own language, then you will understand اللہ چاہتا کیا ہے ہم سے. جب اس کی چاہت کا پتہ چل جائے گا اور اس پہ چلنا بہت مشکل کام ہے. اس میں کوشش شروع ہو جائے گی نا تو اللہ راضی ہو جائے گا، کیونکہ جو کوششیں کر رہے ہوتے ہیں نا دنیا میں وہ بس کامیاب ہوتے ہیں. آپ بھی ذرا اس کو آگے بڑھائیے گا کہ اسلام کی روشنی میں اس میں قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے. جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام سے فرمایا کرتے کہ قرآن پڑھو تو صحابہ کہتے یا رسول اللہ آپ کے سامنے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے کہ دیکھو اس قرآن کے مجھے پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے اور اس قرآن کے مجھے سننے میں بھی مزہ آتا ہے. تو یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کیفیتوں کو بدل دیتی ہے. اور سرکار دو عالم جس کی زبان عربی نہیں ہے اس کی کیفیت کیسے بدلے گی؟ اس کی کیفیت اس کو اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اچھا، اگر آپ اجازت دیں تو ایک جملہ میں صرف بریک پہ جانے سے پہلے عرض کروں. میری رائے تھوڑی سی اس سے انداز سے مختلف ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابلیت ہے بہت کہ ہم بات کو سمجھیں، لیکن قرآن کو عام کتابوں کی طرح نہیں لیا جا سکتا کہ اس کو سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ الف پڑھنے کا ثواب ہے، لام کا ثواب ہے، میم کا ثواب ہے. قرآن کا خیال جو ہے یہ بھی ثواب ہے. معاملہ یہ ہے کہ اگر تو میرا اللہ زندہ ہے اور مجھے پتا ہے کہ میں نے قبر میں جانا ہے تو میرا اجر جو ہے وہ ثواب لینا ہے. پھر الف کہنے سے بھی مجھے سمجھ آئے نہ آئے کہ حروف مقطعات کہاں ہیں، لیکن حروف مقطعات کو پڑھنا بھی ثواب اور اجر ہے. وہ جو عقل اور دانش کا معاملہ ہے وہ ایک الگ پیراڈائم ہے، لیکن جو ثواب اور اجر کا معاملہ ہے یہ بھی ایک الگ پیراڈائم تو ہے نا. اس لیے قرآن حکیم کو دیکھنا، خیال کرنا، روزانہ دیکھ لینا یہ بھی اجر ثواب ہے، لیکن سمجھ کے پڑھنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. چھوٹا صفحہ لیتے ہیں خواتین حضرات، واپس آتے ہیں اور پھر جب واپس آئیے گا تو پھر دیکھیے گا کہ ہمارے بچے جو ہیں اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ کون سی نعت پیش کرتے ہیں. مسلے تو نشد پیدا جانا علم یاتی نظیر کفی نظر مسلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو
ماشاءاللہ جزاک اللہ. ایک بات تو نا بڑے بھاری دل سے پہلے میں اپنی 2 بچیوں کی موجودگی میں حضرت آپ سے شیئر کر رہا ہوں. جب حضرات پڑھتے ہیں نا نعت تو سر بہت اوپر کا لیتے ہیں جو کہ مجھے کبھی کبھی بڑا ناگوار گزرتا ہے. اب دونوں انہوں نے بھی پڑھا, فضا نے بھی پڑھا, ایسی خوبصورتی سے ایسے درمیانی جگہ پہ پڑھا ہے کہ خدا کی قسم دل جو ہے نا وہ باہر آنے کو کر رہا ہے. حضرت اجازت کے ساتھ نا آپ دونوں سے جو سوال ہے نا, آپ نے اپنے علم سے نہیں اس کا جواب دینا, آپ نے دل سے جواب دینا. شیاطین جو ہیں یہ تو رمضان میں جکڑے ہوئے ہیں, تو زمانہ ویسے ہی برائیاں کر رہا ہے. جب رمضان نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں شیطان کروا رہا ہے, اب تو شیطان پکڑے گئے, اب یہ برائیاں کہاں سے آ گئی ساری زمانے میں. بالکل صحیح ہے. وہ اصل میں دیکھیں سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار پر اللہ تعالیٰ انعامات کی بارش فرماتا ہے, اور اس میں سے ایک انعام یہ بھی ہے جس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے, مگر شیطان کی وہ جو وسوسے ہیں یا دوسری چیزیں ہیں وہ تو انسان کے جو ہے تو. اچھا سوری میں بات یہاں پہ کاٹ رہی ہوں. ہم نے انعامات کی بات کی تو اس دفعہ انعامات میں بجلی ہوگی, لوڈ شیڈنگ تو نہیں ہوگی. لیکن اس کا جواب وہ نہیں دے سکتے. آپ نے کہا نا دل سے جواب دیں, تو وہ دل سے جواب مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ اس طرح سے ہوگا, نہ بجلی ہوگی نہ پانی ہوگا. اللہ جو ہے وہ جو ازل سے جو شیطان ہے جو ابد تک رہے گا اس کو ایک کو تو باندھ دیتا ہے, اس ایک کو تو باندھ دیتا ہے. جو ہمارے اپنے اندر کے انڈیویجول شیطان ہیں شاید ان کو اللہ اتنے زیادہ انسینٹیو انسان کو دیتا ہے کہ یہ دے رہا ہوں, یہ دے رہا ہوں, یہ دے رہا ہوں, یہ چھوڑ دوں گا. یو نو دیز آر دی انسینٹیوز فار دی شیطان وی ہیو انسائڈ. میری ایک طالبہ ہے 5th ایئر کی, وہ آئی تھیسس کر رہی تھی میرے ساتھ, بڑے سالوں کی بات ہے, کوئٹہ سے تھیں. تو مجھے آ کے انہوں نے کہا کہتی ہے سر یہ بتائیں یہ حدیث سچی ہے؟ وہ حدیث پڑھی بخاری شریف کی تھی, مسلم تھی, ماجہ تھی. میں نے کہا بالکل سچی ہے, شیطان پکڑے جائیں گے. کہتی ہے لاہور والا میرے دماغ میں اتنا بڑا فطور ہے کہ میں سمجھتی تھی یہ سارے خیال شیطان دیتا ہے, رمضان میں تو میں دے رہی ہوں سارا کچھ. اچھا ایک یہاں پہ ہم لوگ بات چیت تو کر رہے ہیں, ایک اناؤنسمنٹ بھی میں کرنا چاہوں گی, بڑی ضروری ہے. کیا بجلی بند ہو رہی ہے؟ اللہ مجھے ان چیزوں سے آپ تھوڑا انتظار کریں, اللہ پاک اس مسئلے کو بھی حل کرے. اللہ مجھے ایسی اناؤنسمنٹ سے آئے ایک دم سے ہمارے شو. بڑی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ سمجھیے, یہ صرف میری گھر بیٹھی بہنوں کے لیے نہیں بلکہ جتنے میرے بھائی ہیں ان لوگوں کے لیے بھی, گھر بیٹھے جتنے حضرات ان سب کے لیے. یہ وہ لوگ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, خاص طور پہ اس دفعہ ریکویسٹ ہے کیونکہ رمضان کی آمد کا آج ہم نے آپ کے سامنے پروگرام پیش کیا ہے, خوش آمدید کہہ رہے ہیں ہم رمضان کو, اتنے اس رمضان کے مہینے کو ہم ویلکم کر رہے ہیں, تو ذخیرہ اندوزی سے بچیے گا. آپ دیکھیں برسات کا مہینہ ہے, ماشاءاللہ سے اس دفعہ برسات کے مہینے میں رمضان پڑ رہا ہے, تھوڑا سا موسم بھی اچھا رہے گا. ہم ویسے ہی گھبرا رہے تھے شروع میں کہ بہت گرمی ہوگی, تو موسم اچھا ٹھنڈا ہو گیا. ایک لے لیں سارے لوگوں سے, موقع اچھا ہے, موقع اچھا ہے. تو اب بس یہ ذخیرہ اندوزی پہ میں نے آپ کو بات بتا دی, اور اب یہاں پہ بالکل اوت پڑھنے جا رہے ہیں ہم, تو اب آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر مانے تو بہت کیسے لیتے ہیں, ہاتھ اٹھا کے ہم سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے دل سے اوت کرتے ہیں. ہم دل سے اوت کر رہے ہیں, اوت پڑھیں جی. بالکل اللہ کا شکر ہے, نہ کبھی پہلے کی اور نہ کبھی بعد میں. پوری قوم اس کا وعدہ کرے کہ یہ اسلام میں بھی جائز نہیں ہے کہ ذخیرہ اندوزی کی جائے. کیا بات حضور, کسی جگہ جائز نہیں ہے. باقی سارے ملکوں میں دیکھیے تو آپ وہ تو 50% 75% کنسیشن کر دیتے ہیں. اور ابھی دیکھیں حکومتوں نے بھی اعلان کیا ہے, ابھی یہ چاہیے کہ یہ بھی ذرا اپنے دلوں کو کھول دیں لوگوں کے لیے جو ہے. سر یہ حکومتوں پہ نہ چھوڑیں, یہ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے. اچھا بلال بھائی, ایک بڑا اور مسئلہ ہوتا ہے کہ ذخیرہ اندوزی میں جیسے کہ جو ہمارے گھر والے پورا مہینے کا راشن لے لیتے ہیں, رمضان کا راشن لے لیا, پورے مہینے کا راشن لے لیا, تو بعد میں مارکیٹ میں جو چیز شارٹیج ہو جاتی ہے وہ پھر مہنگی ہو جاتی ہے بیچارے اس بھائی یا بہن کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتا. بالکل ایک اور نظریے سے دیکھیے, یہ ذخیرہ اندوزی مال کی میں کہتا ہوں کریں ضرور, اور یہ جو دلوں میں ذخیرے کیے ہوئے ہیں نا برے خیال, ان کو نہ کریں, ان کو ختم کر دیں. ختم کرنے کا مہینہ ہے, بالکل بے شک, یہ رمضان ختم کرنے کا مہینہ ہے اور اس میں ختم ہونا. ہم اپنے حجابیز جو میرا کام ہے, ہم نے اس پہ بھی سیل لگا دی ہے کل سے. چلو کوئی تو اچھا ایک قدم پتہ ہے کیا, سارے ہم وعدہ کریں کہ جو ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں نا, یہاں پہ حضرت عمر سے محبت کرنے والے جو ہیں نا, اور میں کہتا ہوں جو عمر خطاب سے محبت نہیں کرتا, میں اس پہ کیا رائے دوں, میں اس پہ رائے نہیں دے رہا. بہرحال حضرت عمر خطاب کے آگے 2 سالن رکھ دیے شام کے سفر پہ جب آپ گئے حضرت عبداللہ بن مسعود نے, تو آپ رونے لگ گئے. کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے ہماری مغفرت نہیں فرمانی.
اب کہا کہ کیوں مغفرت نہیں کرنی؟ کہا کہ اللہ ایک وقت 2 دفعہ قائم نہیں کرتا. اگر یہاں پہ ہمارے لیے 2 سالن ہے، اس کا مطلب اللہ نے آگے ہمارے لیے کچھ نہیں رکھا ہوا. اگر ہمارے ساری نعمتیں دنیا میں ہیں تو پھر آگے ہمارا اثر کیا ہوگا؟ بے شک. تو یہ پہلے ہم وعدہ ایک پڑھ لیں پھر سلام کی طرف جائیں. بالکل بالکل بالکل. اور آپ سب کا Please. بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ Thank you. اتنا ہمارا ساتھ دیا. اور میرا بھی بلال بھائی آپ کا تو شکریہ کیونکہ آج آپ نے مجھے اپنے پروگرام کا حصہ بس بنایا. یہ ایک میں عرض کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم اب اختتام کی طرف جی. جا رہے ہیں. یہ توبہ کا مہینہ ہے، بہت سی باتیں ہم نے کی ہیں، جی تو اس میں ہم سب کو اور پوری قوم کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے. آج جتنے مسائل ہمارے اوپر سے اس وقت گزر رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں تو کوئی کمی یا کوئی چیز ایسی رہ آ گئی رہی ہوگی. ہے. بالکل تو یہ مہینہ اللہ ہمیں بڑی سعادتوں کا عطا بس فرما تو رہا آپ ہے، میں کہتی رحمتوں ہوں کا عطا آپ نے فرما خود رہا ہی ہے. پڑھ دیا آپ. بالکل تو میں ہمیں کہتی ہوں. چاہیے کہ ہم بالکل تو بے شک. اور اللہ معاف کرنے انشاءاللہ. والے ہیں. بالکل اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اللہ فرمایا معاف کرنے والا ہے، ہم معافی مانگنے والوں میں سے بن جائیں. مانگنے بڑے ادب کے ساتھ بھیجا. ہمارے پاس تھوڑا سا وقت رہ گیا، آپ سلام فرمائیے. بالکل. مصطفیٰ جانے رحم پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحم پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحم پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے